بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا علیم یا علیم۔ میرے عزیز طلباء، آج جو کتاب ہمارے سامنے کھلی ہے تسہیل المصادر، آج ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب زبان فارسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، زبان فارسی کو سمجھنے سمجھانے، لکھنے اور پڑھنے کے لیے نہایت ہی اہم اور مفید کتاب ہے، بالخصوص شروعاتی ابتدائی طلباء کے لیے۔ فارسی زبان یہ ایک پرانی زبان ہے، یہ ایک قدیم زبان ہے۔ اس کی اہمیت کی خاص وجہ یہ ہے کہ عربی کے بعد مسلمانوں نے جس زبان کو اپنایا ہے وہ فارسی ہی ہے۔ علوم اسلامیہ کا اہم ذخیرہ فارسی زبان میں موجود ہے، جس میں کئی اہم تفاسیر ہیں، شروحات ہیں، احادیث ہیں اور فقہ کی کئی کتابیں شامل ہیں۔ اور مسلمانوں کی ہندوستان آمد کے بعد ان کی زبان بھی فارسی ہی رہی ہے۔ ادبی میدان ہو یا علم و تحقیق کا، دیگر زبانوں کی طرح اس کا بھی ایک وسیع اور قابل رشک ادبی سرمایہ ہے اور کئی علوم کا ذخیرہ ہے، جس کے مطالعے کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو پڑھنے کے لیے اس زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ فارسی زبان کو سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان تمام جو ہمارے اسلاف زبان فارسی میں تحریر کر کے چلے گئے، ان میں چھپے ہوئے خزانوں کو حاصل کیا جائے، ان کو لیا جائے۔ تو زبان فارسی ایک شیریں زبان ہے، ایک قدیم زبان ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ دور حاضر میں لوگ اس سے نظریں چراتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان فارسی ایک میٹھی زبان ہے اور یہ ہمارے اسلاف کی زبان ہے، جن میں بے شمار ہمارے اسلاف کے خزانے چھپے ہیں۔ تو ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں کو لینے کے لیے ہمیں اس زبان پر مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس زبان فارسی پر مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے اور سمجھانے کے لیے تسہیل المصادر یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خاں علیہ رحمہ ہے، جن کی ولادت 1323 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وفات 1395 ہجری میں ہوا۔ عزیز طلباء، آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، کتاب کی ابتدا سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو آسان بنانے کے لیے، اس کتاب کو اور سہل بنانے کے لیے کچھ اصطلاحات آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو آئیں سبق شروع کرنے سے پہلے ان اصطلاحات کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصطلاحات: صیغہ، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، فارسی میں اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں
اور پھر وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ واحد ہوگا یا تو وہ جمع ہوگا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں اور دو کو تثنیہ کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ لیکن زبان فارسی میں تثنیہ کا کوئی کالم نہیں ہے، تثنیہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا تو اس پر جمع کا اطلاق ہوگا۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں واحد ایک کو، جمع ایک سے زیادہ کو۔ واحد ایک کو اور جمع ایک سے زیادہ کو کہیں گے۔ اس کے بعد غائب، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، جو سامنے موجود نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ غائب کہیں گے۔ مکہ، مدینہ تو یہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے، تو اس پر غائب کا اطلاق ہوگا۔ حاضر جو سامنے موجود ہو، جس اسکرین پر ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے حاضر ہے، اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاضر کہیں گے، اس پر حاضر کا اطلاق ہوگا۔ جس کتاب کو کھول کر کے ہم پڑھ رہے ہیں اس پر کس کا اطلاق ہوگا؟ حاضر کا اطلاق ہوگا۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو۔ متکلم، متکلم بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم کلام کر رہے ہیں تو ہم متکلم ہوئے، مجھ پر متکلم کا اطلاق ہوگا۔ تو متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں واحد ایک کو، جمع ایک سے زیادہ کو، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو، متکلم بات کرنے والا۔ اب اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ یہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانہ کی تین قسمیں ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں، حال پریزنٹ کو اور مستقبل فیوچر کو۔ تین زمانے ہوتے ہیں، یا تو جتنے بھی کام ہیں اس کام کا پایا جانا یا تو ماضی میں ہوگا، یا تو حال میں ہوگا، یا تو مستقبل میں ہوگا۔ ان تینوں زمانوں سے چوتھا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ کسی کام کا کرنا یا ہونا یا تو ماضی میں پایا جا سکتا ہے، یا تو موجودہ زمانے میں پایا جا سکتا ہے، یا پھر آئندہ زمانے میں، یا تو پاسٹ میں، یا تو پریزنٹ میں، یا تو فیوچر میں۔ اچھا، ماضی کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، مستقبل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی، ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، جو زمانہ گزر جائے وہ ماضی ہے، اور حال موجودہ زمانہ کو کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والے زمانہ کو کہتے ہیں۔ میں نے کھایا، میں نے پڑھا، میں گیا، یہ زمانہ ماضی ہے، یہ زمانہ ماضی ہے، یعنی جو زمانہ گزر گیا اس میں کسی کام کا ہونا پایا گیا تو اس کو زمانہ ماضی کہیں گے۔ اور حال جو موجودہ زمانہ میں پائی جائے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، تو یہ میرا کھایا، جانا، پڑھنا اور یہ جو فعل ہے یہ موجودہ زمانے میں پایا جا رہا ہے، پریزنٹ میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حال کہیں گے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل، مستقبل آنے والے زمانہ میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا، میں پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، تو یہ زمانہ مستقبل میں ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، تو اب اس پر جو ہے مستقبل کا اطلاق ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانہ کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ اب اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فعل، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس میں زمانہ بھی ظاہر ہو، کسی بھی کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام واقع ہو، جس پر وہ فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا، اس میں تین چیزیں ہیں۔ میں نے مارا تو لفظ میں یہ ہو گیا فاعل، میں نے مارا یہ فاعل ہو گیا، اور فعل کسے کہتے ہیں؟
جو کام انجام دیا جائے اس کو فعل کہیں گے۔ تو یہ جو لفظ مار ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور مار کس پر پڑی ہے؟ زید پر۔ میں نے زید کو مارا، تو یہ زید کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ مارنے والا فاعل، مارنے والا میں، تو میں فاعل ہو گیا۔ اور فعل کیا ہے؟ مار، پٹائی، ضرب، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور پٹائی کس کو لگی ہے؟ مار کس کو پڑی ہے؟ زید کو۔ تو زید کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ اب اس مثال سے اس کو سمجھیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر فعل واقع ہو۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں۔ یہاں تک سمجھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہے لازم اور متعدی۔ لازم کیا ہے؟ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جو فاعل پر پورا ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ لازم کہیں گے۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جس میں فاعل کی ضرورت ہو اور فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متعدی کہیں گے۔ لازم کی مثال، لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا، زید گیا۔ تو زید گیا، یہاں بات پوری ہو گئی اور بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ زید گیا، زید کا جانا پایا گیا۔ یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جہاں فاعل کی ضرورت ہو اور فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی جس پر وہ فعل واقع ہوا ہے اس کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے زید نے بکر کو دیا، جیسے زید نے بکر کو دیا، تو یہاں دینے والا کون ہے؟ زید ہے۔ تو زید کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اور کس کو دیا؟ بکر کو دیا، تو بکر کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ اور دینا یہ فعل ہو گیا۔ اس میں بھی تینوں چیزیں آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید نے بکر کو دیا، تو زید دینے والا کون ہے؟ زید۔ تو زید کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور دینے والا زید ہے، تو زید کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اچھا، کس کو دیا؟ جو ہے بکر کو دیا، تو بکر ہو گیا مفعول، اور دینا یہ فعل ہے۔ بہرحال تو اس میں بتانا یہ ہے کہ یہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متعدی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ تو یہاں تک لازم اور متعدی کی بات ختم۔ اب آگے ہے معروف مجہول۔ ایک ہے معروف، ایک ہے مجہول۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس کا کرنے والا معلوم ہو، متعین ہو، مشخص ہو۔ کسی بھی کام کے کرنے والے کو اگر آپ کی نظر میں وہ معروف ہے، متعین ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معروف کہیں گے۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، تو یہاں پالنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ تو زید کیا ہے؟ یہ متعین ہے، مشخص ہے، معروف ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ معروف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ زید نے پالا۔ مجہول، مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، زید مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، زید پالا گیا، زید تو پالا گیا، لیکن پالنے والا کون ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ زید پالا گیا، لیکن کس کے ذریعے پالا گیا؟ یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے، وہ یہاں متعین نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ مجہول ہے، نظر سے اوجھل ہے۔ تو اب مجہول کسے کہیں گے؟ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، زید مارا گیا۔ اب زید کو مارنے والا کون ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے۔ زید کی پٹائی ہوئی یہ تو معلوم ہے، یہ کنفرم ہے، لیکن زید پیٹا گیا، کس کے ذریعے پیٹا گیا، کس کے ذریعے مارا گیا؟ فاعل یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ مجہول ہے۔ تو معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ دونوں چیزیں مثال سے واضح ہو گئی۔ اب ایک چیز ہے مثبت اور منفی۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جس سے کسی چیز کا ہونا، اس میں کسی چیز کا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، جیسے گیا، جیسے سویا، جیسے ہنسا، جیسے پیا۔ اس میں
ان ساری مثالوں میں کسی چیز کا یا تو کرنا یا کسی چیز کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، اور اس کے بعد ہے منفی۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، جیسے نہیں سویا، جیسے نہیں گیا، جیسے نہیں مارا۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی چیز کا ثبوت ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مثبت کہیں گے، واضح انداز میں۔ جس میں کسی چیز کا ثبوت ہو اس کو مثبت کہیں گے، اور جس میں کسی چیز کی نفی ہو اس کو منفی کہیں گے۔ مثبت جیسے اس نے لکھا، وہ گیا، وہ کھایا، اس میں کسی چیز کا ثبوت ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے مثبت۔ اور منفی جس میں کسی چیز کی نفی ہو، جیسے اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں سویا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ منفی ہے۔ تو مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا۔ تو یہاں جو مصنف علیہ الرحمٰن نے اصطلاحات کو ذکر کیے تھے سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے، تو ان سے پہلے یہ جو چند اصطلاحات ذکر کیے گئے ہیں ان کو زبانی طور پر رٹنا، زبان زد کرنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آگے کتاب شروع کریں گے تو ان چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو مکمل طریقے سے آپ زبان زد کر لیں، اس کو زبانی حفظ رٹ لیں، بالکل پانی کی طرح اس کو پی جائیں انشاءاللہ، اس سے کافی آگے فائدہ ہوگا۔ ایک بار اور دیکھ لیں، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں واحد ایک کو، جمع ایک سے زیادہ کو، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو، متکلم بات کرنے والا۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ اس کے بعد فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر فعل واقع ہو۔ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، متعین ہو، جیسے زید نے پالا۔ مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا۔ تو میرے عزیز طلباء، ان اصطلاحات کو یاد کریں، کیونکہ تحصیل المصادر یہ ایک بنیادی کتاب ہے زبان فارسی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ تو ان کتابوں پر آپ جتنی محنت کریں گے، آپ سمجھیے کہ یہ جڑ ہے، تو جڑ جتنی مضبوط کریں گے آپ کی عمارت اتنی ہی مضبوط کھڑی ہوگی۔ تو اس کتاب کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو مکمل طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں اور زبان میں چڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ آگے جو ہمارے سامنے اسباق آئیں گے تو اس میں کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہ ہو اور آسانی سے اس کو حل کیا جائے۔ تو میرے عزیز طلباء، محنت کریں اور بغور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے، اس کو رٹیں۔ جتنا رٹیں گے، جتنی زبان پر چڑھائیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تمت بالخیر وما توفیقی الا باللہ۔